السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جناب ہم ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں قاضی محمد حارث صاحب, اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بعد میں کسی ویلاگ میں دیں گے کہ قاضی محمد حارث حسین صاحب کے ساتھ قاضی کیوں لگتا ہے. بالکل. میرا تو جناب سادہ سا نام ہے سلمان قدیر, رانا سلمان قدیر. اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں ہے ویسے, لیکن اس کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے. لیکن قاضی صاحب تو آپ کا جو قاضی ہے اس کی ایک ہسٹری ہے میرے خیال سے. بالکل. وہ جو ہم سامعین کو انشاءاللہ جو ہے اگلے کسی نشست میں بالکل بتائیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا بالکل بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, بالکل بتائیں گے. یہ اور بات ہے کہ آپ کی عدالت سے ہمیں آج تک کبھی بھی کسی بھی بات پر انصاف نہیں ملا, کیونکہ ہم یہ اقربا پروری نہیں کرتے. یہ ذاتی شکوہ ہے, لیکن اس کو انشاءاللہ پھر کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بالکل. اچھا قاضی صاحب, میں سوچ رہا تھا کہ مطلب ایک زمانہ ہوتا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ جناب میں مطلب کتابوں میں پڑھتا تھا, اور جس طرح میں نے جو ہے کابرین کو اور بڑے بڑے جو بزرگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, مطلب جنہوں نے اللہ کے لیے دین میں بہت سارا کام کیا ہے, اور مطلب وہ لوگ مطلب آپ کو اپنے معاشرے میں دائیں بائیں لوگ ملتے تھے کہ جن سے نا آپ کو یاد دہانی ہوتی تھی کہ یار نماز پڑھنی ہے, کیونکہ وہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے نماز کو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے طور پہ نا یاد کرتے تھے کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہے. آپ کو مطلب اپنے دائیں بائیں سرکل میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ملتے تھے کہ جو مطلب لازمی طور پر جو ہے نا نماز کی پابندی کرتے تھے. بالکل. بالکل. ریسنٹلی کچھ عرصے سے کافی عرصہ ہو گیا, مطلب بشمول میں اس میں شامل ہوں, مطلب اس میں یہ ہے کہ لازمی مطلب کہ ہر وقت ہر روز جو ہے 5 وقت کی نماز, بڑی مطلب یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں پڑھ سکتا میں, اور مس ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی. لیکن آپ کے ارد گرد میں ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جو آپ کو پتہ یار وہ یار نماز پڑھتا ہے, وہ فلانا دوست ہے یار وہ نماز کا بہت پابند ہے. لیکن آج کل جب آپ دیکھتے ہیں اپنے دائیں بائیں, ہم نے اپنے آپ کو پہلے پیش کر دیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اس کو انشاءاللہ ہم نے امپروو بھی کرنا ہے. آج سے مطلب نماز کی پابندی کو ہم نے انشاءاللہ انشور کرنا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نماز ہم نے لازمی پڑھنی ہے انشاءاللہ. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ختم ہو گئی ہے ایلیمنٹ. بالکل جناب. یار میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بات یاد کرائی کہ پہلے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جو جہاں جو اوقات کا تعین تھا نا, مطلب طرح کے ہو سکتے ہیں کہ زور لے میں کیتا, اثر میں جانا ہے, شام لے جانا ہے, یا عشاء کو مطلب ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کفتہ لے, تو عشاء کو کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کفتہ, مطلب عشاء کے وہ پنجابی میں نا اس علاقے کی. تو مطلب آپ کو جو کوئی بات ہوتی تھی نا کہ بندے نے بتانا ہے آپ کو, مطلب میں آپ کو کہوں کہ رانا صاحب میں نا لنچ ٹائم پہ یہ کروں گا, اس سے لنچ ٹائم نہیں ہو سکتا ہوتا یار زور کے وقت یا عصر کے وقت, جو بھی ہے ٹائم کا کو اندازہ دینا ہے نا کہ مطلب اراؤنڈ وٹ ٹائم یہ چیز ہوگی, نماز کا استعمال کیا کرتے تھے ریفرنس کے لیے نا, ایز اے ریفرنس. اسی طرح جو مطلب مجھے یاد ہے بچپن میں آپ نے پڑھی ہوئی, ہم نے پڑھی ہوئی حدیث مطلب صحیحین میں سے کہ صلاۃ و عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامہا فقط اقام الدین, فمن ہدمہا فقط ہدمہ الدین. جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. تو اب لیکن اس کی جو دیکھیں نا اس کی سیریسنیس ہے جو وہ بشمول ہمارے مطلب ہمیں احساس ہی نہیں ہے کتنی سیریس بات ہے. ہم اصل میں آج اس دور میں کھڑے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا کام نہیں کرتا, ہم اس سے ایسے امپریس ہوتے ہیں جیسے نا وہ کوئی اباو اینڈ بیونڈ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بیئر منیمم ہے. یار صحیح بات کا ایسا مطلب یہ بیئر منیمم ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جس طرح اگر آپ دفتر میں جاتے ہیں, آپ کبھی بھی اس چیز میں فخر محسوس نہیں کریں گے کہ یار میں صبح 9 سے 5:30 کام کرتا ہوں. ہاں اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یار میں صبح 9 بجے گیا اور رات 2 بجے تک کام کیا, پھر مجھے ہمدردی ہوگی, یہ احساس ہوگا, امپریس ہوں گا یار بڑا ہارڈ ورکنگ بندہ ہے. لیکن اگر آپ اسے جو آپ کے کانٹریکچوئل آورز ہیں 9 to 5:30, مجھے کہیں گے یار اسے میں ابھی آفس ہوں, میرے ذہن میں کوئی میں آپ سے اسے امپریس نہیں ہوں گا. ہوتا نا کوئی ایسی ذہن کے اندر فیلنگ نہیں آئے گی کہ یار یہ بندہ کیا کام کرے, مجھے پتہ ہے یار اچھا ہاں صحیح آفس ہے, آفس آورز میں آفس ہی ہونا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہم اب آج کل مطلب جو آپ سوچ رہے ہیں ہماری وائرنگ ایسی ہو گئی ہے, کوئی بندہ آپ کو کہنا یار میں سکتے ہیں یار فجر کی نماز پڑھنے مطلب
آپ پھر بھی امپریس ہوتے ہیں یار بندہ فجر کے لیے اٹھ گیا, فجر کے لیے اٹھ گیا, نماز پڑھ رہا ہے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. ویسے پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے, لیکن اس کو دیکھیں نا, اس کی وجوہات بھی تو ہوں گی کئی پیچھے. مطلب کیا وجہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آج جو ہے فجر کی نماز جو پڑھنے آئے گا اسے 10,000 روپیہ ملے گا, وہ سارے پہنچے ہوں گے. ایسا بندہ, میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ پہنچا ہوگا جس کو سکتے ہیں شاید نا نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو. لیکن اس سے ہمارا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا خدا کون ہے؟ نہیں خدا کو یہ تو ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جو ہے نا نقد کے پیچھے ہیں, جو ہمیں وہی ہے نا ظاہری چیز جو آپ نظر آ رہا ہے, فوری مل رہا ہے ہمیں. یہی ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میرے خیال سے اس کی جو بیسک وجہ ہے نا, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ نا ہم اپنے رب کے ساتھ, اپنا جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا, اس کو ہم نے نا کسی اپنے سب کانشیس کے کسی سرد خانے میں رکھ دیا. بالکل وہ تعلق لائیو نہیں ہے. ہماری روزمرہ زندگی کے اندر خدا اللہ حاضر نہیں ہے. یار یہ مجھے آپ کی بات جو ہے نا, آپ کو شاید یاد ہو بچپن میں, کیونکہ ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ بچپن میں سلیم الفطرت پیدا کرتا ہے. ہاں, یہ بحیثیت اسلام کا مطلب بحیثیت مسلم ہمارا ایمان ہے, اسلام کا بنیادی ستون ہے. جو اسلام اور ہمارے سے پہلے والا کون سا مذہب تھا, عیسائیت, اس کے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بلکہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. الستُ بربکم قالوا بلا, لیکن جو عیسائی ہیں وہ ان کا الگ ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا جو بنیادی مطلب تھوڑی سی ان سے غلطیاں ہوئیں جو جس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ. لیکن تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت کہانی پڑھا کرتے تھے ہارون رشید کے بیٹوں کی. اب پتہ نہیں وہ اللہ بہتر جانتے نا, وہ صرف کہانی ہے یا اصل میں واقعہ ہوا, لیکن کہانی کا اس نے جو کرکس تھا وہ یہ تھا, تو اس نے بیٹوں کو کہا کہ نا اسے ہیں کہ یہ انعام ہے اور نہ یہ ہو سکتے ہیں تم مطلب نا ایسی جگہ پہ تم نے جا کے نا یہ کھانا ہے, استعمال کرنا ہے جہاں پہ نا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. ایک بیٹا کیا الماری میں چھپ گیا, ایک بیٹا کہیں اور چھپ گیا. ایک بیٹا تھا وہ نا وہ چیز لے کے واپس آ گیا. جب سارے واپس آئے نا وہ جو مقررہ وقت تھا, اس نے کہا تم نے کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا کہ ابا جان میں جہاں بھی گیا مطلب ایسی جگہ مجھے نہیں ملی جہاں اللہ نہیں تھا. اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. لیکن اس چیز کو ہم کبھی سوچیں ران صاحب, ایک دن میں ہم ہو سکتے ہیں کتنی دفعہ ہمیں خیال آتا ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں ایسا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ جو ہے نا پہلے میں کنفیوز ہوتا تھا کہ جب شروع میں مطلب نماز وغیرہ تو پڑھتا تھا, مجھے نماز کے اذکار بھی پتہ تھے, دعائیں بھی پتہ تھیں کہ جناب ایسے نماز شروع کرنی ہے, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, قرآن کا کچھ حصہ ملانا ہے, پھر قاعدے کے, رکوع کے, سجود کے, سارے مطلب جو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں. تو میں ان دنوں میں جو نا بڑا امپریس ہوتا تھا, مطلب یہ جو قصے کہانیاں سنتے ہیں ہم پرانے بزرگان کے جناب, وہ ساری رات نفل پڑھتے تھے اس طرح کر کے. تو میں جناب نفل پڑھوں مطلب میں نے پریکٹس شروع کی, 5-10 مطلب 10 نفل پڑھ لیے, 12 پڑھ لیے, جفت میں پڑھ رہے ہیں, 16 نفل پڑھ لیے, مطلب اس کے بعد بس ہو جاتی ہے بندے کی. بالکل کہ یار مطلب میں کتنا ایک چیز کو کتنا ریپیٹ کرتا رہوں میں. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. پھر وہ جو ہے میں قرآن کی آیت بھی پڑھتا تھا, تو اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو وہ ہے, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, مطلب آیت کا مفہوم ایسے ہی ہے جو اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں, کروٹیں بدلتے وقت بھی, اٹھتے بیٹھتے. تو اس سے مراد وہی آپ کی وہ بات ہے کہ آپ کو اپنی روزمرہ زندگی کے ہر لمحے میں کیا اس بات کا احساس ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہے. بالکل. اور آپ کے روزمرہ کے ہر کام کی نیت میں اور اس کو انجام سے آپ مطلب کہ اس کو ایک دفعہ نظر انداز کر دیں, انجام سے مطلب ایک دفعہ آپ بالکل اس کو اگنور کر کے اس کی جو نیت ہے, اس کو جو کرنے کا آپ کی انٹینشن ہے, اس کو دیکھیں تو کیا اس میں آپ نے اللہ کو مد نظر رکھا ہے. فرض کریں جس طرح میں آپ سے کوئی بات ہی کر رہا ہوں, میں کہہ رہا تھا یار کیسا میں آنے لگا ہوں آپ کے پاس, ملتے ہیں ہم. اب مجھے پتا کہ یار میں تو آدھا گھنٹے تک پہنچ ہی نہیں سکتا کیسا آپ کے پاس,
تو میں نے قائد صاحب کو کہہ دیا, قائد صاحب وہاں آدھے گھنٹے سے میرا ویٹ کر رہے ہیں, میں کہوں گا قائد صاحب کو کہہ دوں گا قائد صاحب تو پہنچ ہی جائیں گے. تو لیکن یہ بیسک لیولز پہ بھی بالکل بالکل مطلب اللہ کے بندے وہ ہیں واقعی جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو لائیو رکھتے ہیں, وہ اپنے زندگی کے شب و روز کے ہر معاملے میں اللہ کو پارٹی بناتے ہیں. بالکل. اور اسی سے آپ کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا, جو تقویٰ جو ہے, اللہ کا ڈر, مطلب تقویٰ صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے, تقویٰ مطلب یہ چلیں اس کے اوپر دوبارہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. میں مزے کی بات بتاؤں, آپ نے کیا بات یاد کروا دی. میں نے اتنی زبردست ڈیفینیشن اس دن مجھے ملی اس بات کی, مجھے نام بھول گیا, میں کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. تو جناب اس میں یہ تھا کہ آپ اللہ سے, اس میں یہ ہے کہ یہ کیسا دین ہے یا کیسا معاملہ ہے کہ اس میں آپ کو ڈرایا جاتا رہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ کیا ہے مطلب؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے سب سے قریب ہے, اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. تو یہ کیا ہے ڈر, مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ ان صاحب نے نا اتنا زبردست سمرائز کیا اس کو. کہتے ہیں اس ڈر کا مطلب یہ ہے, ایک ہوتی ہے پریونٹیو چیز, بالکل, ایک ہوتی ہے کریکٹیو چیز. بالکل, آپ انٹرنل کنٹرولز میں بھی اکثر دیکھتے ہوں گے, مطلب ایک پریونٹیو کنٹرول ہے, کریکٹیو کنٹرول ہے. بالکل. تو اس میں مراد یہ ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام نہ کر دوں جس کی وجہ سے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمپرومائز ہو جائے. بالکل, مطلب آپ بیسیکلی جو ہوتا ہے دنیا میں, مطلب جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ دو ستون ہے اس کے. ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو اپروچ, ایک ہوتی ہے ری ایکٹیو اپروچ. یہ پرو ایکٹیو ہے کہ آپ مطلب پہلے سے ایسا چاہ رہے ہیں کہ یار میں کچھ ایسا کام نہ کروں اور کہ جو مطلب میرا اللہ میرے سے ناراض ہو جائے یا اس سے دور نہ چلا جائے. یہ یار یہ مثال اس کے اندر یہی ہے نا, اس طرح جو اپنا آپ مطلب جو والدین کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے, والدین کے اللہ نے جو دنیا میں ایسا تعلق بنایا ہے کہ وہ شاید واحد مطلب دنیاوی تعلقات میں سے ہے جس جو بالکل بے لوث ہوتا ہے. میں تو اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ ان کو آپ سے کوئی ریٹرن نہیں. وہ دیکھیں نا یار, وہ بلکہ وہ اکثر تصویریں بنی ہوتی ہیں, باپ ہے وہ نا اپنا اس طرح سے ٹکڑے اس کے نکلے ہوئے ہیں اور بچے کے اندر نا فٹ ہوئے ہیں کہ باپ کو سکتے ہیں سائز ان کی مطلب. اب ہم خود پریکٹیکل لائف میں کئی دفعہ آپ کو اپنی عزت نفس اس طرح رکھنی پڑتی ہے. کوئی بندہ آپ کو, آپ کا باس ہے, کچھ کہہ رہا ہے, آپ کچھ نہیں کہتے. جو بزنس مین ہے جن کا باس نہیں ہوتا ان کو کلائنٹ ڈانٹ دیتا ہے. آپ مطلب سنتے ہیں ہر کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے جو اس کو سیدھا کرنے کے, لیکن آپ سکتے ہیں چپ چاپ سن لیتے ہیں. وہ والی بات جو اگر آپ کو کوئی آپ کا کزن, فیملی ممبر کوئی اور کیا, آپ اس کو فوراً چھڑپ کرا دیں گے بھائی یہ کیا بات تم نے کر دی. لیکن جب آپ کو پتا ہوتا ہے یار میرا گھر ہے, میری اولاد ہے, میں اپنی اولاد کے ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہوئے اس حساب سے ہو سکتے ہیں میں ایک جستجو کروں کہ اپنی اولاد ہے اس کو کھانا کھلاؤں, اچھی تعلیم دوں, اچھے حالات میں رکھوں, تو آپ برداشت کرتے ہیں. تو والدین, لیکن اتنی محبت کرنے والدین سے بھی آپ ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ مطلب کہ اگر مثلاً کہ آپ کوئی بچپن میں خفا نہ ہو, ناراض نہ ہو جائیں کسی بات پہ. مجھے جو پیار کرتے ہیں, جو ان کا میرے ساتھ الفت کا رشتہ ہے, اس میں کمی نہ آ جائے. حالانکہ یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ جتنی مرضی آپ کر دینا وہ کبھی دور نہیں جائے, وہ کبھی دور, لیکن پھر بھی آپ ڈرتے ہیں. مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو, اور اللہ تو اس کو, تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے. اللہ نے تو کہہ دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مطلب بے نیاز ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھی رحان صاحب, میں نا پریشان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا کتنا پسند ہے. ہاں, اور اب اس میں میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا جو میں نے پڑھی پریشان ہو گیا, دوسری بتاؤں گا جو میں نے سنی پریشان ہو گیا, یا دوسری اگر آپ کو پتا پھر آپ کو میں موقع دوں گا. وہی تو نہیں جس میں وہ اس کا صحرا میں اس کا اونٹ کھو جائے, وہ آپ سنائیے گا اس کے بعد, صحیح ہے. میں نے نا پڑھی رہا تھا آج سے نا 7 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, تو میں نے نا حدیث پڑھی میں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ اگر پوری بنی نوع انسان جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ ساری اسے تواب 100% اسے کہتے ہیں مطلب نیکوکار بن جائیں, اپنے سارے مطلب میٹرز پھر صحیح کر لیں, بالکل اسے مومن کی جو تعریف ہے نا اس کے مصداق ہو جائیں, تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پھر ایک ایسی مخلوق سے ریپلیس کرے جو گناہ کریں, اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اتنا پسند ہے اللہ کو معاف کرنا.
اور مطلب دوسری حدیث ہے وہ تو ایک بانگ دہل کی طرح، وہ مطلب پتہ ہے کیا اس وہ آپ بتائیں گے تو یار مطلب سنائیں یار، ایمان کی تازگی کے لیے دعا سنائیں ذرا. یار قائد صاحب وہ ایسی حدیث تھی، ایسی حدیث ہے کہ بس جو ہے نا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس سے. کہ مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی مسرت، کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے جب ایک بندہ نا اس سے معافی مانگتا ہے یا اس کی طرف رجوع کرتا ہے. مطلب سوچیں اس بات کو، مطلب بندہ ہے، گناہ گار ہے، اس سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دا فیکٹ ہی ہیز کمیٹڈ سم تھنگ رانگ، ہی از اسٹل کین کہ دیر از سم ون ٹو ہوم ہی کین گو، اور وہاں پر جا کے اپنی بات کو ایکسپریس کر کے معافی مانگ سکتا ہے، اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب میں معاف بھی کر دیا جاؤں گا اور قبول بھی کر لیا جاؤں گا. تو اس نے بتایا کہ اللہ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جس طرح ایک صحرا میں آپ ہوں، آپ کے پاس ایک اونٹ ہو، اور جناب آپ کے اس کے اوپر آپ کا سارا جو ہے زیادہ راہ ہے، سارا آپ کا سفر کا سامان ہے، خوراک ہے، سب کچھ، اور جناب آپ سستانے کے لیے تھوڑی دیر لیٹے ہیں، اور جب آپ اور آپ کا وہ اونٹ گم ہو گیا، تو موت ہے، صاف موت نظر آ رہی ہے آپ کو. مطلب آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی اس ٹائم کہ بندے کو صاف موت نظر آ رہی ہے، اب صرف مرنا ہی مرنا ہے اور کچھ دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. اور جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ تھوڑی مطلب کسی پریشانی کے عالم میں سو گیا، اور جب اٹھا اور اس نے دیکھا تو اس کا اونٹ سامنے موجود ہے. اب مجھے بتایا اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. مطلب اس نے زندگی کو پا لیا، زندگی کی آس، زندگی کی امید جو وہ کھو بیٹھا تھا، سب کچھ واپس آ گیا. تو انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ حدیث ہی ہے، حدیث ہے پراپر. اس کا ریفرنس انشاءاللہ جب اگلی دفعہ اگر بات کریں بلکہ اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، کہ جناب یہ ہے. تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. میں اس حدیث کو مطلب میں مکمل نہیں کروں گا، مطلب میں جو آخری اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، جو آخری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب وہ جو بندہ ہوگا نا، وہ جو صحرا میں اونٹ گما جب ملا، وہ اتنا خوش ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، لیکن وہ کیا بول دے گا کہ اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ خوشی جو آپ مطلب ناقابل بیان، اس کی نیت ہوگی کہنے کی یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، لیکن وہ اتنا کہاں کبھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، مطلب آپ جب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں نا، تو آپ کی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے. تو وہ اتنا خوش ہوگا کیونکہ آپ سے ہم نے حدیث کیوں آپ سے بتایا ہے ہمیں، کیونکہ ہماری محدود عقل کو وہی چیز سمجھ آتی ہے جو ریلیٹیو ہے، جو ریلیٹیو ہے. اور وہ ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ نا اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے نا، وہ گناہ کرتا ہے، وہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب بھی ہے ایک جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ کچھ عرصے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ربانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار کہ اس میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب بھی ہے ایک جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ جو ہے نا ناخدا وہی ہے، وہی آنے والی ذات وہی ہے. اور تو یہ راز بات ہے کہ یہ نا اصل میں جو شیطان بھی ہے، شیطان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل کلیئر بتا دیا، ترجمہ میں بیان کروں گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں جب مثلا نماز نہیں پڑھیں گے نا، وہ کیا ہوگا، میرے ساتھ ہوتا تھا کئی دفعہ، پتہ کیا ہوتا تھا کہ میں نا مسجد گیا ہوں، اب نا مجھے پتا ہے کہ یار میں نے اس سے پہلے وہی نماز نہیں پڑھی، تو نا مجھے نا کوئی بندہ ہوگا وہ کہے گا یار جماعت کرا دے. میرے ذہن میں یہی نہ ہوگی یار میں تو پچھلی جماعت بھی نہیں پڑھی، تو میں کیسے کرا دوں جماعت. میں پیچھے ہوں گا، میں کہوں آپ کرائیں، آپ کرائیں. وہ اس میں نہ سکتے ہیں. ایک تو ویسے ہی آپ کو بے شک دیکھیں نا، وقت 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ. جو اللہ نے ہمیں ایک وقت دیا وہ ہمیں چاہیے پروڈکٹیو. اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک وہی احساس گناہ، احساس جرم رہتا ہے کہ یار میں، ہاں وہ جو احساس جرم رہنا چاہیے اس کو استعمال آپ کریں رجوع کے لیے، لیکن اس احساس گناہ کو آپ کنٹینیوس اپنے دل میں نہ رکھیں.
اور وہ تبھی نہیں رکھیں گے جب آپ رجوع کریں گے اللہ سے, توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسکین دیتا ہے. میرے ساتھ رانا صاحب ہوا, میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ہمارے جو روزمرہ کے حالات سے مطلب ہم بھول چکے ہوئے ہیں. میں رانا صاحب 2015 کی بات ہے, تو رمضان تھا, صحیح رمضان تھا, میں نا روزہ تھا, میں رانا صاحب اسلام آباد سے نا گاؤں جا رہا, روزہ تھا بھی 22واں 23واں روزہ, مطلب جو آخری عشرے میں آپ کی ہمت بالکل چلی, کیونکہ جتنی انرجی ریزروز ہوتے ہیں سارے استعمال ہو چکے ہوتے ہیں آپ کے نا باڈی کے اندر. اپنا گرمی تھی اس سال, جولائی کا رمضان تھا, حبس ہمارے علاقے میں جو ہوتی ہے. اب نا سارا میں نا مجھے نا اس بندے نے اتار دیا بائی پاس پہ, وہ میرا تھا شہر کے اندر سے جائے گا, میں وہاں سے اسے چنگچی رکشا پکڑوں گا, اپنے علاقے چلا جاؤں گا. اس نے مجھے اتار دیا بائی پاس پہ, میں پریشان, میں کہا اتر تو گئے ہیں. میں نا رکشے والے سے پوچھا, وہی بات, اس کو پتا رمضان ہے, بندہ دے ہاتھ آ گیا ہوں, کہتا ہے کہ 500 روپے نہیں یار. رانا صاحب اس وقت نا اسلام آباد سے گجرا والا کرایہ 400 روپے تھا, ہائی روف وین جو ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہے. تو وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ 500 صرف اسے 8 کلومیٹر کا, مطلب اسے پتا ہے کہ اس کو اب کچھ اور نہیں کچھ اور ملنا نہیں ہے. اتنی گرمی ہے اور حالت نظر آ رہی ہوتی ہے, بندہ ویسے ہی پسینوں پسین ہوا ہوا ہے, سامان پکڑا ہوا ہے, 2 بیگ پکڑے ہوئے تھے, پیچھے اپنا جو سکتے ہیں دوسری چیز پہنی ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کا بیگ, اس طرح. اب نا میں نے نا اللہ سے دعا کی دل میں, یہ دعا کے ہاتھ اٹھانا مطلب ہوتا ہے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے, لیکن دعا آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, کسی حالت میں بھی کر سکتے ہیں. میں نا یا اللہ کرم فرما, میں نا چلنا شروع ہو گیا. میں کہ یار وہ مطلب نا میرے پاس نا, میں نا اے ٹی ایم, میں بلکہ اپنے وہ سکتے ہیں میرے ماموں کے چھیڑتے ہوتے ہیں, میں نا اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتا تھا ایز اے ڈیبٹ کارڈ, کیش میں بہت کم رکھتا ہوتا تھا. وہ بھی آپ کو پھر بتائیں گے کیوں, وجہ بتائیں گے کبھی. اب میرے پاس نا تھا بھی نہیں پیسے اوپر سے, پھر بھی یار جب آپ خود کمانا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی نہیں, مطلب یہ بلا وجہ خرچ نہیں کرنا. میں پیدل چلنا شروع ہوا, میں اللہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کر رہا ہوں. اچانک نا پیچھے سے نا 2 ہونڈا 125 کی آواز ہے, اس کی آواز ہی پہچانی آتی ہے, بم بم بم. وہ 2 آئے بائکس, اس میں نا 2 مطلب 2 نا مطلب 4 بچے بیٹھے ہوئے دونوں بائکس پہ 2 کر کے میرے پاس آئے کھڑے ہو گئے. میں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی. میں کہا وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی یہ نا سیالکوٹ روڈ کون سی ہے, ہم سیالکوٹ جانا ہے, ہمیں سیالکوٹ کون سی روڈ جاتی ہے. اب میرا گاؤں سیالکوٹ روڈ کے اوپر ہے. میں نے نا ان کو نا پہلے تو بتا دیا, میں نے کہا اس طرح جائیں, اس طرح آپ ادھر جائیں گے, یہ رستہ ادھر آپ جا کے آ جائے گے. وہ نا پھر بھی کنفیوز لگے, لیکن ابھی میرا شکریہ ادا کر ہی رہے تھے. اچانک مجھے خیال ہے, میں کہ یہ تو اللہ نے بھیجے ہیں بندے, اور جو لگ بھی کنفیوز رہے نا کہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو نا سمجھ صحیح نہیں آیا رستہ. میں نے کہا یار اگر میں اسی طرف جا رہا ہوں تو آپ اگر مائنڈ نہ کریں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, چلتے ہیں اکٹھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں, یہ تو سب سے بہترین بات ہے. انہوں نے مجھے نا جا کے جو میرے گاؤں کا موڑ ہے نا ادھر اتار دیا. اب ادھر مجھے اتار دیا, اس کو میں نے کو بتایا, میں کہا ناک کے سیر میں جائیں, سیالکوٹ ہے آپ کا. وہ اچھا آگے راہ سے سوچیں, پھر بندہ لالچی ہو جاتا ہے نا, انسان تو ہے ہی مطلب اپنا کہتا ہے. اور میں نا اب ادھر سے ایک سونے کا پہاڑ دیں تو ایک اور کی خواہش کرے. میں نا سوچا, میں نے کہا یا اللہ, اور یہ میں مبالغہ رائے نہیں کر رہا, اس وقت ایمان کی حالت یہی تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا, رہنا چاہیے. اب بھی اللہ ہمیں ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے, آمین. میں کہ یا اللہ اب آگے گھر ہے, کیونکہ وہاں سے بھی گھر تھا تقریباً نا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. مطلب میں کہ یار اب بیگ اٹھائے ہوئے ہیں کیسے. میں کہ چلو اب چلتے ہیں. اس وقت نا کوئی تو رکشہ وغیرہ بھی نہیں کھڑا ہوا تھا, میں کہ چلو پیدل ہی چلتے ہیں. اب نا آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, آدھے پونے گھنٹے میں. اچانک پیچھے سے آواز آئی, پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بچہ جو میرے ساتھ بچپن سے پالا پڑھنے جاتا ہوتا تھا, بچہ تھا, اب تو نوجوان لڑکا تھا. کہتے کدھر جا رہے ہیں, میں گھر. کہتے ہیں چلے میں کو چھوڑ آتا ہوں. وہ مجھے گھر کے بالکل جو ہمارا گھر کا دروازہ ہے اندرونی ادھر اتار کے گیا. تو یہ ہے کہ اگر آپ سکتے ہیں, جب آپ یہ وہی بات ہے جو یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اگر اللہ کے چل کے جائیں گے اللہ بھاگ کے آئے گا. آپ ایک قدم جائیں گے تو یہ ہے کہ آپ جب اپنے روزمرہ افیئرس کے اندر اللہ تعالیٰ کو مطلب یاد کریں گے نا تو اللہ آپ کو وہ سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا راز صاحب, آپ جو اللہ کی بات کرتے ہی نہیں, لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, اللہ ان کو بھی دنیاوی میرٹ کے اوپر ریٹرن دیتا ہے کہ اچھا یہ اگر محنت کر رہا ہے تو اس کو پھل دوں گا. دنیا بقدر ایفرٹ.
تو لیکن اب اگر آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ جب اس کے اوپر اتنا بڑا آپ کو ایک امتیاز حاصل ہو جائے کہ آپ مسلمان بلکہ مومن بننے کی جستجو میں لگے ہوں، پھر اللہ آپ کو ایسے ایسے راہوں سے نوازے گا. قائد صاحب ایسے مطلب یہ ہے، میں نے یہ دعا پڑھی تھی، I'm not sure exactly کہ یہ واقعی قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں قرآن کا حصہ ہی ہے. الحمدللہ الذی ہدانا، کہ مطلب کہ جو لوگ اللہ کے لیے جو کوشش کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آسان کر دیتے ہیں، بالکل کر دیتے ہیں. اور اس آسانی کا مطلب یہ نہیں، یہاں صاحب یہ بھی ایسا میں نا بات ہوتی ہے، اسلام ایک اتنا پریکٹیکل ریلیجن ہے. اس آسانی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اپنا نا کہ آپ کو وضو کرتے ہوئے سردی نہیں لگ رہی. ہاں وہ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سردی آپ کے لیے وہ سردی ایک امٹیریل چیز بن جاتی ہے. ہاں آپ نا ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہیں صرف کیا ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں. آپ کو نا اپنے الٹیمیٹ جو حتمی مقصد جو ہے نا، جو آپ کا نصب العین ہے، آپ کو اس کا نا ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ یار وہ میری منزل ہے. آپ کو اپنی منزل واضح دکھائی دیتی ہے. بالکل. اور یہ سب چیزیں جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہیں. بالکل یہی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ وہ جو ظاہری بات ہے، وہ شاید کچھ ہوں گے لوگ جن کو مطلب ہوتا ہے کہ جن کا نظر آ جاتا ہے کہ یار اچھا یہ کوئی کہہ لیں گے معجزہ کہہ لیں، کرامت کہہ لیں، معجزہ تو نہیں کرامت کہہ لیں، جو بھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو اس آسانی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو سب سے دیکھیں نا، اگر آپ ایک بندہ، میں ایسا گوروں سے بات ہوتی ہے نا، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیسے ہو سکتے ہیں کہ نا وہ اپنا فجر کے وقت مطلب تم صبح کے وقت اٹھ کے نماز تم لوگ پڑھ لیتے ہو. میرا کول یہ کہ ابھی وہ کرنٹ مطلب پروجیکٹ پہ بھی ہے، وہ پوچھ رہا ہے ایک دن، کہتا ہے کہ تم کیسے اٹھ جاتے ہو. میں نے اس کو میں کہا ہاں، تو میں نے کہا پھر میں نے اس کو میں کہا دیکھو، میں کہا تم جم کتنے بجے جاتے ہو. وہ سمجھ رہا ہوگا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سارے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سارے صبح اٹھتے ہیں. وہ نا مجھے کہتا ہے کہ نا مطلب یار اب ہم فرض کریں، مطلب بشمول ہم ہیں اس پاپولیشن میں، اس سیمپل کے اندر، سیمپل تو چھوڑیں، سیمپل تو وہ ہے نا پاپولیشن جو ریپرزینٹیٹیو آف دا پاپولیشن ہو، پوری پاپولیشن جو ہے اس آئیلینڈ سیمپل، اس میں سیمپل ہوگا ان لوگوں کا صرف شاید جو کہ ایکچوئل پاپولیشن ہے. آپ دیکھیں سب پورے آئیلینڈ پہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ظاہر سی بات ہے جو لوگ اٹھتے ہیں اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. میرے خیال سے بڑا شرمندگی والا آنسر ہے اس کا. جہاں صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں مجھے کوئی فخر نہیں ہو رہا، اللہ قبول فرمائے جو اللہ نے جو عطا کی تھی توفیق، اور اللہ دوبارہ اس توفیق کو دلوں کے اندر اجاگر کرے، میرے بھی، آپ کے اور ہم سب کے، آمین. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ ایک زمانہ تھا جب میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا. راز صاحب میرے اور امام صاحب کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا تھا. ایسے بندے ہیں جو ویسے باقی نمازوں میں ہوتے ہیں یا آپ کو انکریج کرتے ہیں نا، صرف میں اور امام صاحب کی میرے دل میں اس وقت ہوا. میں نے کہا یار یہ بندہ جب میں نہیں آتا تھا تو کلا آتا ہے. اس بندے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ لائک وہ کوئی وہ ان کا مطلب فل ٹائم ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے کوئی. ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اب ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی نا. لیکن راز سوچیں، تصور کریں اس موٹیویشن کا، یہ وہی چیز کی ایکسٹینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. ورنہ میرے آپ جیسا بندہ ہو نا، ابھی جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے، تو بندہ نماز کے لیے اٹھے گا نا تو بندہ یہ سوچے یار گھر میں پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں کون سا کسی کو جماعت پڑھانی ہے میں نے. لیکن وہ بندہ پھر مسجد روزانہ فجر کے، مطلب وہ آپ کو پتہ ہے باقی نمازوں میں بھی ہوتے ہیں، تو فجر کے وقت مطلب باقاعدہ گھر سے نکل کے اکتوبر نومبر کی سردی میں، یہاں پہ آپ کو پتہ سردی ہو جاتی ہے، گاڑیاں بیٹھ کے مسجد آ رہا ہے، آ کے نماز پڑھ رہا ہے. اوکے پورا پروسیس. لیکن یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اٹھ بیٹھ سے نکلنا، وضو کرنا، کپڑے پہننا، گاڑی سٹارٹ کرنا، آنا، گاڑی بند کرنا، مسجد آنا، اگر پارکنگ نہیں ہے مسجد کے باہر تھوڑی آگے کھڑی کرنا، مسجد آنا، اذان دینا، انتظار کرنا 5 منٹ کوئی اور آ جائے، نماز پڑھنا، پھر گاڑی میں بیٹھنا، گھر جانا. لیکن جو اللہ آسانی کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ فیل ہی نہیں ہوتی چیز. یہ جو ایفرٹ ہے نا، یہ ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ ایفرٹ ہے، وہ جو کوئی ایفرٹ نہیں ہے، وہ بزنس ایز یوزول ہے. اور میں نے گورے کو یہی کہا نا، مجھے کہتا ہے، میں نے کہا تم جم کتنے بجے جاتے ہو؟ کہتا صبح 6:30 بجے. میں نے کہا میں کبھی جم کے لیے 6:30 بجے کبھی بھی نہیں اٹھوں گا. میں کہ یہ وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے یہ آنسر تم نے دیا نا، کہتا ہے میں نے 2-3 میرے دوست یونیورسٹی میں انہوں نے بھی ایسا آنسر نہیں دیا تھا. تو
لیکن وہ بات ہے کہ لیکن مجھے دل میں شرمندگی ہوئی کہ میں کہ یار کہ ایک غیر مسلم سمجھتا ہے مسلمان کی ذمہ داری، لیکن مسلمان اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. تو رانا صاحب اب نا انشاءاللہ آج ہم یہ طے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک سٹیپ لیں اور انشاءاللہ جب ہم اگلا ویلاگ کریں ہمارے پاس ہمارے دلوں میں سکون ہو کہ چلو ہم نے ایک کنسٹرکٹیو کام کیا اس کے مطلب اور انشاءاللہ ہم نماز پڑھ کے حاضر ہوں. انشاءاللہ ہم بتائیں کہ یار جب بھی ہم اگلا ویلاگ کریں تو اس میں ہم بتائیں کہ یار بلکہ ناظرین کو مسجد بھی دکھائیں گے کسی دن انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. اوکے جناب انشاءاللہ پھر آپ سامعین سے پھر ملاقات ہوگی دوبارہ. السلام علیکم. السلام علیکم.